کومل کے بدن سے اٹھتی بھینی بھینی گلاب کی خوشبو آرشمان کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اپنا ذہن جھٹکتا ہوا پورا فوکس گاڑی پر کرتا اور اپنی نگاہیں پھیر کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف اس لڑکی کی بھاری سانسوں کی آواز تھی جو آرشمان کے صبر کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس جیسی حسین و دلربا آرشمان نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کا گھبرایا اور شرمایا سا وجود آرشمان کے دل میں نقش ہو گیا تھا۔ ہر طرح کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکتا وہ اپنے دل کو پھر سے پتھر کا بنا گیا تھا، جو بچپن سے ہی اس کا معمول تھا۔ حویلی میں کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے تمہیں جو کچھ بھی سمجھایا ہے وہ تمہیں یاد ہے نا؟ تم نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے؟ اس نے کومل پر گہری نظر ڈالتے ہوئے استفسار کیا تو وہ بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ محترمہ، شاید یہ میری بد نصیبی ہے کہ مجھے خاموشی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جب بھی میں آپ سے سوال کروں مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے۔ اس کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا تھا۔ کومل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا حادثہ بھی پیش آئے گا کہ ایک انتہائی مغرور اور خود سر امیر زادہ، جس کا غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر سوار رہتا تھا، جو اپنے مزاج سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا پسند کرتا تھا، اور جو اتنا دلکش تھا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ساری لڑکیاں ترستی تھیں، وہ اچانک سے اس کی زندگی، اس کی سانسوں اور جسم کا مالک بن جائے گا۔ وہ انہی سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ آرشمان نے دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر اس طرح کی ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے سامنے بھی زیادہ بھولی مت بنو۔ اس کا لہجہ تھیکا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کومل کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ آپ فکر مت کریں، مجھے یاد ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ وہ رخ پھیرتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوئی۔ اب آرشمان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اس طرح کی حویلیاں وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھتی تھی، کبھی بھی حقیقت میں وہ اتنی خوبصورت اور بڑی حویلی کے قریب بھی نہیں بھٹکی تھی۔ اب کیا مجھے آپ کے لیے انویٹیشن بھیجنا پڑے گا؟ کافی دیر تک جب وہ گاڑی میں ہی بیٹھ کر آنکھیں پھاڑ کر حویلی کو دیکھتی رہی تو آرشمان نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہی دھیان میں گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، آرشمان کے مہربان بازوؤں نے ایک بار پھر اسے تھام لیا تھا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ آرشمان اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوا اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ چکا تھا۔ کافی دیر شاید اسی حالت میں ہی گزر جاتی اگر آرشمان کو شرفو چچا کی آواز نہ سنائی دیتی۔ وہ بھی تیزی سے اس سے دور ہٹی اور ماتھے پر آنے والے نادیدہ پسینے کو صاف کرنے لگی۔ آرشمان بھی اس سے نگاہیں چراتا ہوا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے حویلی کے اندر بڑھ گیا تھا۔ حویلی تو بے حد خوبصورت تھی، مگر وہ اپنی اوقات جانتی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں رہ کر بھی اس کی اوقات دو کوڑی کی تھی۔ یہی سوچ کر اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ حویلی میں موجود سب لوگوں نے آرشمان کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ میرے بچے کی کیئر ٹیکر ہے، آج کے بعد یہ اسی حویلی میں ہی رہے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ بات سن کر تائی جان تو اور تڑپ اٹھی تھی۔ ارے بیٹا، سونیا جو ہے تمہارے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، اس کا اتنا خیال رکھتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی باہر کی لڑکی کو لانے کی؟ کیا پتہ یہ کیسی ہوگی؟ تائی جان تو حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی، کسی کا لحاظ کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی سامنے کھڑی لڑکی ان کے نزدیک ایک معمولی سی ملازمہ تھی۔ میں اس کے کام سے مطمئن نہیں تھا، وہ بھی انہی کا ہی بھتیجا تھا۔ یہ کوڑا جواب نوازتا ہوا خدادی جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اس کو آپ کی ذمہ داری میں دے رہا ہوں، اسے یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کمرہ یا تو حویلی میں سیٹ کروا دیں
یا پھر ملازموں کی انیکسی میں، اور اسے اس کا کام بھی سمجھا دے۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکا۔ میرے کمرے کی صفائی بھی یہی لڑکی ہی کیا کرے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے کمرے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب کی بار تائی جان نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ سونیا کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی، جبکہ دادی جان نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور بانو کو اشارہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے اور سارا کام سمجھا دے۔ کومل کو بھی اب اس شخص پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان صرف اور صرف حماد کا خیال رکھنے کی ڈیل ہوئی تھی۔ اس شخص نے پہلے اپنے کمرے کی صفائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بانو تو کومل کی خوبصورت مخملی ہاتھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا اور اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، بی بی جی، تم تو بہت ہی پیاری ہو۔ میں نے سنا تھا کہ شہر کی لڑکیاں تو پلاسٹک کی گڑیاں ہوتی ہیں، لیکن تم تو بہت حسین ہو۔ اپنی اس تعریف پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ اس کے دل سے آہ نکلی تھی، کیا فائدہ اس قدر حسین ہونے کا جب نصیب ہی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ شہزادیوں جیسا حسن لے کر پیدا ہونے والی بھی اس وقت خانوں کی حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے موجود تھی۔ بانو اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا بولتی رہی، مگر اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تائی جان نے اس کا کمرہ حویلی کے اندرونی حصے میں کافی دور رکھوایا تھا۔ وہ کمرہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ جب بانو نے اسے یہ بتایا تو اس کا چھوٹا سا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اندھیرے اور تنہائی سے اسے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اسے یہیں پر ہی رہنا تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر دیجیے گا۔ بانو نے یہ کہہ کر ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف بڑھایا جہاں اس کا نمبر لکھا ہوا تھا، مگر وہ اتنا بھی نہ بول سکی کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ بانو اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب سی بو اس کی نتھنوں سے جا ٹکرائی۔ ہر چیز کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب اچانک ہی اسے باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اسی لمحے اس کے کمرے میں کوئی بھاری چیز زور سے فرش پر گری۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اس انیکسی سے باہر بھاگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے ہی وہ دشمن جاں کھڑا ہے۔ وہ زور سے ارشمان خان کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ ارشمان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ باہر چہل قدمی کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اور ایک اور بات بھی تھی جو اسے تنگ کر رہی تھی، وہ تھی اس حسینے کا ارشمان صاحب کے نکاح میں ہونا۔ اب وہی حسینہ اس کے سینے کے ساتھ لگی زور و شور سے رو رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے پھر سے پاگل ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ارشمان اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا۔ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ارشمان جی، اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا اٹھایا تو اس کے ہونٹ ارشمان کے ہونٹوں کے ساتھ جا کر مس ہوئے۔ دونوں ہی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ وہ خوف کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سوچ پا رہی تھی، اور ارشمان اس کے حسن میں اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ اسے دوری کا احساس ہی اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ بولو، خاموش کیوں گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ارشمان مدہوش سے لہجے میں بولا۔ اس دوران وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ وہ اندر بھوت ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہاں پر کوئی بھوت نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ارشمان کی ناک اس کی ناک کے ساتھ جا ٹکرائی۔ تب تک وہ بھی ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی۔ نزدیکی کا احساس ہوتے ہی اس کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ ارشمان نے اس کے وجود میں جب جھٹکا محسوس کیا تو اس کے لب خود بخود ہی مسکرا اٹھے تھے۔ شدید سردی میں بھی وہ دونوں باہر کھڑے ایک دوسرے کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا۔ اس کے لرزتے ہوئے نازک سے وجود پر ارشمان کی انگلیاں
تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے سینے پر جا کر ٹہر جاتی، کبھی وہ اس کی کمر کو دبوچ لیتی۔ اس دوران وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ارشمان جی، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر جا کر سو جاؤ۔ ارشمان نے کندھے اچکار دیا اور تھوڑا سا اس سے دور ہٹا۔ لیکن اندر بھوت ہے، مجھے بھوت کے ساتھ نیند نہیں آئے گی۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، آج کی رات وہیں پر ہی سو جاؤ۔ نہیں، اگر حویلی والوں کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ارشمان اس کے اس انداز پر بھی اپنی مسکراہٹ دبا نہ سکا تھا۔ اس نے جتنی بھی باتیں اس لڑکی کو یاد کروائی تھی وہ اسے ابھی بھی ازبر تھی۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بازو لپیٹے وہ گہری نظروں سے اس کے دوپٹے سے بے نیاز جسم پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ میں اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ گلا اچھا خاصا ڈیپ تھا جو چادر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب چادر چونکہ اس کے جسم پر موجود نہیں تھی، گلے سے جھلکتے ہوئے نشیب و فناز اب ارشمان کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے کم سن وجود سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ پھر سے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ 17 سال، اس نے پھر سے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارشمان کے لیے یہ سننا اچھا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا کرتی تھی تو؟ یہ سارے سوال پہلے پوچھنے والے تھے لیکن وہ اب بھی پوچھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا۔ FSC فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ابھی تھوڑے ہی ٹائم میں پیپر ہونے والے تھے، شکر ہے جان چھوٹ گئی، وہ ایک دم ہی پرجوش انداز میں بولی تھی، لیکن پھر جلدی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں کل تمہاری کتابیں لے آؤں گا، پڑھنے کے لیے میرے پاس آ جانا، لیکن میرا کالج تو ادھر شہر میں ہی رہ گیا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہارا اس سے بھی اچھے کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا، تم وہاں پر جاؤ گی نہیں، لیکن پیپر تم ہر حال میں دو گی، سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا۔ مگر ارشمان جی، پڑھائی بہت مشکل ہے اور میری تو انگریزی بھی اچھی خاصی کمزور ہے، میں کالج اس لیے جاتی تھی کیونکہ تائی جان مجھے مارتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنی گردن چکا گئی اور آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ ارشمان نے اپنے لب مضبوطی سے بھیج لیے تھے کیونکہ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کی گردن پر موجود نشان کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں پر اچھا خاصا بڑا نشان تھا لیکن وہ اس کی گردن کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ ارشمان کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس نشان کو چوم ڈالے اور پھر پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس سے سوال کرے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ وہ اس کے ہر درد کو خود میں سمیٹنا چاہتا تھا، اس کے ہر آنسو کو پینا چاہتا تھا، لیکن ایک انجانی سی دیوار تھی جو ان دونوں کے آڑے آ رہی تھی۔ ارشمان نے اسے اپنے نزدیک کیا اور پھر اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا جہاں پر وہ نشان موجود تھا۔ ارشمان نے جب اس پر اپنے ہونٹ رکھے تو کومل کا وجود پھر سے جھٹکے کی زد میں آ گیا۔ ارشمان نے اب اسے مضبوطی سے خود میں بھینچا ہوا تھا اور اس کے وجود کو اپنی دسترس میں لیا ہوا تھا۔ سینے کی نرمی کو محسوس کر کے اس کے اندر جنونیت بھرنے لگی تھی۔ یہاں پر کیا ہوا ہے چھوٹی لڑکی؟ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہونے لگی تھی۔ وہ چل گیا تھا تائی جان، یہ کہہ کر وہ چپ کر گئی اور ارشمان کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ پھر سے اسی نشان پر جھکا، اس بار وہ اسے بہت ہی پیار سے چوم رہا تھا، جبکہ وہ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف کیے ہولے ہولے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز ارشمان کو بے چین کر رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے ارشمان جی، اس نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا، مگر وہ احتجاج ارشمان کی گستاخیوں میں ہی دب کر رہ گیا تھا۔ جب ارشمان نے اس کی نرم دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ ارشمان اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ شکایتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، اب ناحق وصول کر رہا ہوں میں تم سے، کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ سب کے سامنے مجھے قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟
یہ سن کر ارشمان نے اپنے لب مضبوطی سے بھیج لیے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ ان کی حویلی میں رواج تھا کہ وہ اپنی حویلی سے باہر کی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی ایسی جرت کرتا تو اسے جائیداد سے عاق کر دیا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی سامنے کھڑی لڑکی تو ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس سے کبھی بھی اس کے خاندان والے ایکسیپٹ نہ کرتے۔ یہ ساری باتیں وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ یہ باتیں اس سے کہہ کر اسے مزید نہیں توڑنا چاہتا تھا، جو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے کیا کہا تھا کہ اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی زبان پر لگام ڈالنی ہوگی۔ دوبارہ میرے ساتھ زبان درازی کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کو بازو کو دبوچتے وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ اس کا نرم لہجہ اچانک اسے کہیں غائب ہو گیا تھا، اور اس کی کرم نوازیاں بھی رک گئی تھیں۔ اب وہاں پر ایک پتھر دل شخص کھڑا تھا، ارشمان خانزادہ، جس کا نام سن کر اس کے دشمن بھی کانپ جاتے تھے۔ سامنے تو پھر ایک دھان پھانسی معصوم سی لڑکی موجود تھی۔ جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہاں پر بھوت ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اگر میں ابھی تمہارے ساتھ چلا گیا تو پھر صبح ہی تمہارے کمرے سے باہر نکلوں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ آپ بے شک کل چلے جائیے گا، لیکن ابھی میرے ساتھ چلیں۔ وہ ابھی بھی اس کی دھمکی کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کی معصومیت کو دل ہی دل میں داغ دیتا ہوا وہ اس چھوٹی سی انیکسی میں داخل ہو گیا تھا، جو شاید اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ اندر جا کر اسے معلوم ہوا کہ اسے بہت ہی گندی انیکسی ملی ہے، جہاں کی صفائی بھی نہیں ہوئی تھی اور عجیب سی بو بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ تم اس قدر گندی جگہ پر کیسے رہ رہی ہو؟ مجھے بڑی بیوی نے کہا تھا، اور بانو بھی مجھے اسی کمرے میں ہی چھوڑ کر گئی ہیں۔ ان سے میں صبح حساب کتاب برابر کرتا ہوں، تم ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں لے گیا تھا۔ پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی رات جلدی سو جاتے تھے، اسی لیے وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا اور کومل کے پورے گھر پر محیط تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بیٹا کہاں پر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنے چاچو کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ اتنے چھوٹے بچے کو آپ اس طرح سے اکیلے گھومنے کے لیے نہ بھیجا کریں۔ اس کے چاچو اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اس کا ایک باپ کی طرح خیال نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی تھی، تو وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میری ایج کیا ہے؟ وہ اب بیڈ پر آرام دہ انداز میں لیٹ گیا تھا۔ آپ کی ایج 22 یا 21 ہوگی۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ میں 28 سال کا ہوں۔ آپ مجھ سے پورے 11 سال بڑے ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اس لیے کبھی بھی مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میرا تجربہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی، پھر وہ اشتیاق بھری نظروں سے سوئمنگ پول کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا ہوا وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، میں نے تیراکی سیکھی ہے، کیا میں وہاں پر سوئمنگ کر سکتی ہوں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اس دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی، جس نے فوراً ہی اسے اجازت دے دی۔ اگلے ہی لمحے وہ سوئمنگ پول میں اتر گئی اور کسی مچھلی کی طرح پانی میں تیرنے لگی۔ اس کا لچک کھاتا ہوا جسم ارشمان کے لیے دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ وہ بھی مضبوط قدم اٹھاتا ہوا سوئمنگ پول کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے اور اس کے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑوں کے اندر موجود برا کی اسٹریپ نمایاں ہو رہی تھی، جو ارشمان کے جذبات کو گرما رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کے قریب نہیں جائے گا، لیکن اب وہ اس کی معصومیت اور اس کے کم سن حسن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی میں اترتا وہ تیزی سے بول پڑی۔ ارشمان جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی ایک ساتھ سوئمنگ نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پانی میں اتر کر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے گرد حصار بناتے ہوئے بولا، میاں بیوی تو ایک ساتھ سوئمنگ کر سکتے ہیں نا؟ اس دوران وہ اس کی کمر پر مسلسل اپنے ہاتھ پھیر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتی ہوئی اس کے سہارے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ ایسی حرکت کرتا تھا تو وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتی تھی۔ ارشمان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہی اس کی کمزوری ہے۔ وہ اس کی کمر کے ساتھ مزید گستاخیاں کرنے لگا تو وہ اس کے کانوں میں سسکتے ہوئے بولی، پلیز نہ کریں نہ، مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ تمہاری اس بے چینی کا حل میرے پاس ہے پیاری لڑکی، وہ اس کی دھڑکنوں کو ہولے ہولے سے مسلتے ہوئے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب سے تیزی سے گزرتی ہوئی باہر کی جانب بڑھتی۔ ارشمان نے اسے پھر سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اسے زور سے سوئمنگ پول کے کنارے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ارشمان کی نظریں اس کے لبوں پر مرکوز تھی۔ بھرے بھرے لب ارشمان کو بری طرح سے بے بس کر رہے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا ہوا وہ اس کے چہرے کو قریب جھکا تھا۔ وہ اس کو کس کرنے ہی لگا تھا کہ محترمہ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارشمان کے تو تن بدن پر آنکھ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ وہ یکدم طیش میں آ گیا اور دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ پلیز مجھے کس مت کرے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان ٹھٹک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ جب اس نے ارشمان کے ہاتھوں کو اپنی قمیض کے اندر چلتے ہوئے محسوس کیا تو ہاں میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان صرف اتنا ہی رشتہ ہے۔ آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے 2 سال کے لیے پناہ دیں گے اور میری پڑھائی مکمل کروانے میں میری مدد کریں گے، اور اس دوران میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھوں گی۔ ارشمان نے اپنے لب مضبوطی سے بھیج لیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس سودے میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لو۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں۔ میں تمہارے جسم پر، تمہاری دھڑکنوں پر، تمہاری سانسوں پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اور تم مجھے میرا یہ حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تمہاری یہ غلطی میں پہلی اور آخری بار سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ اگر تم نے اس طرح کی گستاخی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آؤں گا، جو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پھنساتے ہوئے اس کے رخ تک کو فنا کر گیا تھا۔ آپ بہت ہی برے ہیں، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، وہ بھی اسی کے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کے لہجے میں شرارت کے ساتھ ساتھ تپش بھی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، اور مجھے سب سے بڑھ کر شادی سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی کو کس طرح سے خاموش کروائے، کیونکہ پہلے کبھی اسے اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ سخت رویہ مت رکھیے گا۔ میری دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کی رات بہت درد ہوتا ہے، مجھے وہ درد برداشت نہیں کرنا ہے۔ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، اور آپ اتنے بڑے اور بھاری ہیں، آپ کا تو سینہ بھی اتنا چوڑا ہے، میں تو اس میں پوری کی پوری چھپ جاتی ہوں، نہ جانے وہ۔ اس نے فوراً یہ زبان اپنے دانتوں میں دبا لی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تمہاری نازکی کا بہت خیال رکھوں گا۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کی طرف لے کر جانے ہی لگا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ فوراً سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی گھاٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا ہوا اپنے نزدیک کر چکا تھا اور اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ اس نے خود سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا تھا۔ اس لڑکی کو یہاں لانے سے پہلے اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے نزدیک نہیں جائے گا، لیکن پھر اس کا حسن، اس کی آنکھوں میں موجود چمک اور اس کی نسوانیت دیکھ کر وہ سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر اس کے سہارے پر کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔
کیا تمہیں مزہ آیا؟ اس نے پیار سے کومل کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تو وہ خفگی سے اس کو گھورنے لگی۔ میرے ہونٹ جل رہے ہیں، آپ نے اتنے زور سے مجھے کاٹا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولی تھی۔ میں نے اتنی زور سے بھی نہیں کاٹا، مجھے کاٹا ہے، مجھے درد ہوا ہے۔ فلموں میں تو ویسا نہیں ہوتا، میری سہیلیاں تو کہتی تھی کہ شوہر بہت ہی پیار سے ہونٹوں کو چومتا ہے، لیکن آپ تو بہت ہی گندے ہیں۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں اس سے شکوے شکایت کر رہی تھی۔ تم بھی تو گندی ہو، میری بات مانتی کیوں نہیں ہو؟ مجھے مجبور ہو کر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا جی، لیکن عورت تو مجبور ہوتی ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر جھک گیا۔ اس نے قمیص کے اوپر سے ہی محترمہ کی دھڑکنوں کو کاٹا تو وہ تیزی سے تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں مجبور نہیں ہوں، مجھے مجبور کر رہے ہیں آپ، اور بہت ہی گندے ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے وہ پھر سے اسے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے اٹھا کر سوئمنگ پول کے کنارے پر بٹھا چکا تھا اور خود اس کے پیٹ کے ساتھ اپنا سر ٹکائے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں ابھی تک کومل کی کمر پر ہی حرکت کر رہی تھی۔ آپ پلیز یہاں پر ہاتھ مت لگایا کریں، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ کومل نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا۔ میں ایک شرط پر تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ کون سی شرط مجھے بتائیں؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری سہیلیوں نے تمہیں اور کیا کیا بتایا تھا؟ یہ سن کر وہ یکدم ہی جوش میں آ گئی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ رات کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ مردوں کا کچھ بھی نہیں جاتا، انہیں تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن لڑکیاں بیچاری، ان کی تو حالت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اتنا درد ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری دوست رات کے وقت رونے لگی تھی۔ اس کا تو شوہر اچھا تھا جس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ بہت ہی برے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا جہاں ابھی بھی اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں بہت ہی پیار سے اپنی باہوں میں چھپا لوں گا اور بہت ہی محبت لٹاؤں گا، لیکن اگر تم احتجاج کرو گی، تنگ کرو گی، مجھے مارو گی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سن کر وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے بے اختیار سوال کیا۔ ابھی تو رات کے 2 بج رہے ہیں۔ وہ اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج اسے یہ رات بہت ہی حسین لگ رہی تھی کیونکہ ایک حسین عورت اس کی دسترس میں موجود تھی، جسے چاہا وہ اسے پا چکا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، دادی جان نے کہا تھا کہ صبح مجھے 8 بجے اٹھنا پڑے گا۔ اگر میں ابھی نہیں سوئی تو صبح نہیں اٹھ پاؤں گی۔ میرے پاس صرف اور صرف 6 گھنٹے ہیں۔ یہاں پر تم میرے کہنے پر آئی ہو اور یہاں پر تم رہو گی میری مرضی سے ہی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے صبح 8 بجے اٹھنے کی۔ تم اسی وقت ہی دروازہ کھولو گی جب دن کے 12 بجے کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے پیاری لڑکی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ مجھے سونے دیں گے۔ جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ بے اختیار اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر کومل نے بے اختیار اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیری تو وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا تھا۔ پھر وہ سوئمنگ پول سے باہر نکلا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے کپڑے گیلے ہیں، آپ کے بیڈ کی چادر خراب ہو جائے گی۔ تم نے ہی دھونی ہے اسے، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر میرے آنے سے پہلے وہ سونیا جی آ گئی تو انہیں برا لگ جائے گا۔ ارے واہ، تمہیں تو سب کے نام بھی معلوم ہو گئے ہیں۔ سب کا نہیں، صرف ان کا ہی نام یاد ہوا ہے۔ بانو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور دادی جان بھی کہہ رہی تھی کہ وہ آپ دونوں کی شادی کر دیں گی۔ فی الحال یہ باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو، میں بہت ہی خوش ہوں، مجھے مزید خوش کرو۔ وہ یہ کہہ کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور اس کے گیلے بالوں کو اٹھا کر تکیے پر پھیلا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کا وجود سردی سے کانپنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر ہیٹر آن کرنے لگا۔ اب وہ پھر سے اس کے قدموں والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس پر سایہ فگن ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اس کی قمیض کی ڈوری کھولنے لگا تھا۔ اس نے ارشمان کو روکنے کی کوشش کی لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اب تو وہ اسے مر کر بھی نہیں روک سکتی تھی۔ دوبارہ یہ حرکت مت کرنا۔ وہ پھر سے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔
تو وہ ذرا سا اوپر ہو کر بیٹھ گئی تاکہ وہ آسانی سے اس کی ڈوری کھول دے۔ جیسے ہی آسمان نے اس کے کندھوں کے اوپر سے قمیص کھسکائی تو اس کی نظریں وہاں موجود نشانوں پر جا کر ٹک گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا تھا۔ کیا کسی نے تم پر تشدد کیا ہے؟ اس کا لہجہ یکدم ہی آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ تائی جان نے ہی کیا ہے۔ جب بھی کھانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ گرم چمٹا میرے جسم پر لگاتی تھی اور ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ بعد میں جب تمہاری شادی ہوگی تو تیرا شوہر یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے لب ہونے سے پھڑپڑائے تھے۔ پھر وہ اس کے نشانوں کو چومنے لگا تھا۔ چومتے چومتے وہ اس کے سینے پر آ کر جھکا تو وہ تڑپتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دونوں بازو جما کر اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دھان پھان سی لڑکی کہاں اس سخت جان کا سامنا کر سکتی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس دوران ارشمان اس کے جسم کے اوپر سے قمیص اتارنے لگا تھا اور اس کے بازو بھی آہستہ سے قمیص سے نکالنے لگا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے صرف ایک چھوٹے سے لباس میں موجود تھی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، پلیز لائٹ آف کر دیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ اگر لائٹ آف کر دی تو تمہارا یہ حسن کیسے دیکھوں گا؟ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ بہت ہی پیار سے اس نے محترمہ کے دونوں بازو اٹھا کر اوپر کی جانب ٹکائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پھنسانے لگا۔ ان دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی انگلیوں میں بری طرح سے مرج ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کے سینے پر جھک گیا تھا اور اوپر سے ہی کاٹنے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار اپنی گردن دائیں بائیں کر رہی تھی، لیکن وہ آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جی بھر کر وہاں پر اپنی محبت لٹانے کے بعد وہ پھر سے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس دوران وہ اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ ابھی بھی خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ویسے ہی سخت اور اکڑا ہوا بنایا ہوا تھا، جبکہ ارشمان چاہتا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گستاخیاں اچانک ہی اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے پرسکون نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر بار ہی درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلتی اور اس کے ساتھ ہی وہ ارشمان کا نام لیتی، جس سے ارشمان مزید پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس پر جی بھر کر اپنی محبت لٹانے لگا تھا۔ صبح کے 6 بج چکے تھے لیکن ابھی تک اس کا جی نہیں بھرا تھا، جبکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دے۔ ارشمان نے اسے اپنے کمرے کے اندر موجود بنے اندرونی کمرے میں بھیج دیا۔ صبح جب بانو اسے بلانے کے لیے گئی تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ارشمان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے اور سرسری انداز میں کہا کہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ شہر چلی گئی ہے، شام تک وہ واپس آ جائے گی۔ چوکیدار نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ بدلے میں ارشمان نے 5,000 کے کئی نوٹ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ دادا جان سے بھی زیادہ ارشمان کا وفادار تھا۔ شام کو بھی ٹھیک 5 بجے کا وقت تھا جب وہ اسی خفیہ کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں وہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ میں صبح سے یہاں پر بھوکی بیٹھی ہوں، آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال ہے؟ میں بھی تو آپ کا پیاسا بیٹھا ہوں، آپ کو میرا بھی تو خیال نہیں ہے؟ وہ اس کے قریب ہونے ہی لگا تھا کہ وہ تیزی سے سائڈ پر ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہاں پر جس کام کے لیے لائے ہیں مجھے وہی کام بتائیں، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے بہت جلد آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ باتیں کرتے کرتے تیزی سے اس کے خفیہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ ارشمان اس کے لیے بہت سے خوبصورت ڈریسز لایا تھا، اس نے ایک پہن لیا۔ جب باہر نکلی تو سامنے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا، لیکن اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، مگر اب کیا کرتی؟ ہمیشہ ہی اسی تیز زبان کی وجہ سے وہ بمشکل میں پھنستی تھی اور پھر بعد میں پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارشمان اسے اس کی گستاخی کی سزا دیتا، اسے بیرونی دروازے سے سونیا کی بات کرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خفیہ کمرے میں بند ہو گیا تھا اور اسے صفائی کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ سونیا اسی وقت دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی
تو وہ وہاں پر جھاڑو پوچھا کر رہی تھی۔ تم واپس کب آئیں؟ سونیا نے اسے تھیکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی تھی۔ یہاں سے جاؤ، میں ان کے کمرے کی صفائی کرتی ہوں، آیوشمان صاحب نے مجھے کہا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ایک دم سے ہی سونیا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ یہاں سے جاؤ، یہ بات آپ آیوشمان صاحب سے جا کر کہیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتے تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں ہے تمہارے آیوشمان صاحب؟ سونیا نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، میں اپنے صاحب سے ان کے آنے کی جانے کی ٹائمنگ نہیں پوچھتی۔ میرا کام یہاں پر ان کے کمرے کی صفائی کرنا اور ان کے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ آخر شو پیس کو صاف کر کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ سونیا غصے سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ آج آیوشمان کا بیٹا بھی حویلی آ چکا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ہی فرینڈلی تھا اور جلدی اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ حماد اسے بہت اچھا لگا تھا۔ رات کے وقت بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی اور اسے فیری ٹیلز سنا رہی تھی۔ جب آیوشمان کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ ابھی تک اسی سے خفا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے بہت ہی ناپسندیدہ الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن وہاں پر پرواہ کسی تھی۔ کل رات کے بعد کومل کا خوف بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ بابا آئے نا، آپ بھی یہاں پر بیٹھے نا، کومل آنٹی آپ کو بھی کہانی سنائیں گی۔ یہ بہت ہی اچھی کہانیاں سناتی ہیں، یہ بہت اچھی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کی فرینڈ شپ ہو گئی ہے، یہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے۔ آج کے بعد میں اپنی ساری باتیں انہی سے ہی شیئر کروں گا۔ حماد یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر آیوشمان بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے وہ اس کے لیے کافی کیئر ٹیکرز کا بندوبست کر چکا تھا، لیکن حماد کسی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سونیا کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ سونیا کا لہجہ اسے مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس چھوٹے بچے نے سونیا کو تائی جان سے ایک دن باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا، جہاں وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ بات اس چھوٹے سے بچے کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ بعد میں جب اس نے آیوشمان کو اس بارے میں بتایا تو آیوشمان نے سونیا کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس سے بدظن ہو گیا تھا۔ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید وہ اس سے اپنے بیٹے کے لیے نکاح بھی کر لیتا، لیکن وہ ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا جسے صرف اور صرف اس کے پیسوں سے محبت ہے اور جس کو اس کے بچے کا کوئی خیال ہی نہ ہو۔ پہلی بار کومل سے نکاح کا فیصلہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ لگ رہا تھا۔ وہ جب حماد کو سلا کر کمرے سے نکلنے لگی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں آؤ۔ میں نہیں آؤں گی، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ نخریتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہ تو اس کے اس انداز پر عش عش کری اٹھا تھا۔ تم جانتی ہو نا تم کس کو انکار کر رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، میں آیوشمان خانزادہ کو انکار کر رہی ہوں۔ اگر آپ میرا کچھ اکھاڑ سکتے ہیں تو اکھاڑ کر بتائیں۔ رات کے وقت آیوشمان نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ وہ ابھی تک غصے میں تھی اور اب اسی سے بدلہ لینے کی چھوٹی سی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ بدلہ بعد میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں چیلنج کرنا پسند ہے تو مجھے بھی چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ اگر تم نہیں آ رہی ہو تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ میں کمرے کو اندر سے لاک کر لوں گی، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ باہر انیکسی میں گئی تو وہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ بانو بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے پیچھے آئی۔ آپ کا کمرہ حویلی کے اندرونی حصے میں شفٹ کر دیا ہے، دادی جان کا حکم ہے، یہ آپ جلدی سے وہاں پر آ جائیں۔ میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی تھی، معاف کر دیجیے گا، آپ بھی حماد صاحب کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ بانو نے ایک ہی سانس میں صفائی پیش کر ڈالی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق پاؤں ٹیچتی بھی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی تھی۔ رات کے وقت آیوشمان نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور آج کل عجیب و غریب قسم کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ ابھی تک ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کوئی بھی تعلق ان دونوں کے درمیان قائم ہو۔
لیکن اس نے اپنی ماں جان سے بھی سنا تھا کہ یہ امیر زادے کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چند کمزور لمحوں کی زد میں آ کر وہ اپنی زندگی برباد کر دے اور پھر ساری عمر اسی پر ہی بیٹھ کر روتی رہے، کیونکہ آیوشمان جیسے شخص کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ سکتا تھا تو وہ اس کو بھی چھوڑ سکتا تھا۔ بس اسی طرح کی ہی چیزیں تھیں جو اس کو ٹینشن دے رہی تھی۔ آیوشمان کا غصے کے مارے بہت ہی برا حال تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی اس کا اس طرح سے صبر کا امتحان نہیں لیا تھا، جس طرح سے وہ لڑکی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے حساب کتاب برابر کر کے ہی رہے گا۔ اگلے دنوں اسے امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی طرف سے تو وہ بے فکر ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے حویلی میں کومل موجود تھی۔ کومل سونیا کے علاوہ حویلی کے باقی لوگوں سے بھی گھل مل گئی تھی۔ دادی جان کی زبان تو اس کا نام لیتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ روز رات کو وہ دادی جان کے کمرے میں جاتی تھی اور جا کر ان کے پاؤں میں تیل کی مالش کرتی تھی۔ کبھی وہ ان کا سر دبا دیتی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہتی تھی، ان سے ان کی زندگی کے قصے سنتی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی دلچسپی سے ان کی ایک ایک بات سنتی تھی۔ رشیدہ صاحبہ کو وہ بچی بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھار ان کے دل میں آتا تھا کہ وہ اسے اپنے پوتے کے نام کر دیں، لیکن پھر سونیا کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا، جو کہ ان کی سگی پوتی تھی، لیکن حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی ان کی ناپسندیدہ رہی تھی۔ اس رات بھی وہ دادی جان کے کمرے سے اٹھ کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کھینچ لیا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی، اس سے پہلے کہ اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ جا لگتا۔ آیوشمان نے مہربانی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ دیا۔ تمہیں ہر کسی کا خیال ہے لیکن میرا خیال نہیں ہے۔ وہ شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تم پر کتنا غصہ ہوں؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی اندازہ لگانے کا کوئی شوق ہے۔ وہ دیکھیں سونیا، ایک دم ہی وہ چلائی۔ آیوشمان پیچھے ہٹا تو وہ باہر کی طرف بھاگ گئی۔ آیوشمان اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا تھا۔ ابھی تو تم مجھ سے بھاگ رہی ہو، لیکن جب تم مکمل طور پر میری دسترس میں آؤ گی تب تمہارے پاس فرار ہونے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی لڑکی، تم نے مجھے مکمل طور پر اپنے حسن کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اب تو میں تمہیں مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے ذہن میں جتنی بھی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں ان کو ختم کر دوں گا۔ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کس بات پر ڈری سہمی ہوئی ہے اور وہ اس کے تمام تر ڈر کو دور کرنے کے لیے تیار تھا، مگر وہ چھوٹی سی لڑکی اسے موقع فراہم ہی نہیں کر رہی تھی۔ جب بھی اسے کوئی موقع نصیب ہوتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی چالاکی کر دیتی تھی۔ میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا لیکن تم تو اچھی خاصی عقل مند ہو۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب وہ پکا کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جبکہ کومل تو اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی، لیکن اب اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی سوار ہو گئی تھی۔ اسے اس دشمنی جان سے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے بھی باتیں کرنی تھی، لیکن ڈر کے مار کر ہی نہیں سکی تھی، اور اب اسے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے کی؟ اگر میں ان سے نارمل سے لہجے میں بات کرتی اور معافی مانگ لیتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر میں ان سے معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑا اور جنہوں نے اپنی حد کراس کی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ واقعہ گھومنے لگا تھا جس کو اب ہفتوں بیت چکے تھے۔ وہ واقعہ اس کی زندگی کا سب سے خاص واقعہ بھی بن سکتا تھا اور سب سے خوفناک بھی۔ یہ سب کچھ اس کے انجام پر ڈیپینڈ تھا۔ کومل کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چاچو اور تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ تایا جان کا تو ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، مگر وہ اپنی کمائی میں سے کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے۔ چچا جان تھوڑے سے غریب تھے، ان کی پھولوں کی دکان تھی اور اکثر گجروں کا اسٹال بھی لگاتے تھے۔ چچی جان نے تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اسے گجروں کے اسٹال پر بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی سی چادر اوڑھے اپنے چہرے کو ڈھانپتی، دوسروں کی گندی نظروں سے بچاتی، روز گجرے بیچتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا تھا کہ اس ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے وہ اپنی جان لے لے۔
اس دن موسم بہت زیادہ خراب تھا، تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہونے کا امکان تھا جب ایک کالی رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ گاڑی سردار ارشمان خان زادہ کی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کی شیشے نیچے ہوئے، ارشمان کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ ایسا معصوم اور پاکیزہ حسن اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نگاہیں اس کے اوپر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس دوران محترمہ نے بھی اپنی نگاہیں اٹھائی۔ وہ صرف ایک لمحہ تھا جب ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی، اور وہیں پر ہی ارشمان اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اسے چند آوارہ لڑکوں کی آواز سنائی دی، جو اس لڑکی پر جملے کستے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ارشمان نے وہیں پر ہی گاڑی کو بریک لگائی اور خود گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی سے گجرے خریدنے کا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکے اسے اگنور کر کے لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آئے ہیں، تو اس نے اگلے چند ہی منٹوں میں لڑکوں کو مار مار کر ان کا نقشہ بگاڑ دیا۔ کومل ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی اور خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارشمان کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جو اس طرح کے خراب موسم میں ویران جگہ پر بیٹھی گجرے بیچ رہی تھی، جہاں پر صرف اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کیا تمہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تو وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن چچی مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ارشمان کا ارادہ تو اسے اس کے گھر چھوڑنے کا تھا، لیکن وہاں پر جا کر وہ بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ چچی جان تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ ان کی اپنی بھتیجی سے جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے اس پر بدکاری کا الزام لگایا تھا اور زبردستی ان لوگوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ ارشمان مجبور اور بے بس نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو اس نکاح سے انکار کر دیتا، لیکن اس وقت اس کا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور اپنے دل کے انتہائی نزدیک معلوم ہوئی تھی۔ وہ اسے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی آج سے 6 سال پہلے ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے اور ان تعلقات کو وہ دوستیوں کا نام دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر اور طلاق کے لیے شادی کے 3 سال بعد ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ارشمان کی ایک کزن تھی سونیا، جو کہ اس پر دل و جان سے لٹو تھی اور اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن ارشمان کو اس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، جبکہ حویلی والے دل میں یہ بات دبا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی صورتحال بہتر ہوئی وہ ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ حویلی پہ آنے کے بعد یہ بات کومل کو بھی معلوم ہوئی تھی، اور نہ جانے کیوں اس کا دل بھوجل سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے اور ارشمان کے نزدیکی کے لمحات یاد آنے لگے تھے اور اس کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دم سے ہی ڈر گئی تھی اور اس کے مزید نزدیک جانے سے خوفزدہ ہو رہی تھی اور اس سے دور دور بھاگ رہی تھی۔ ارشمان نے اگلے دن اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ہر طرح سے تسلی دی۔ میں اس وقت تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی میں تمہیں پریشان کروں گا، لیکن تمہاری پڑھائی پر میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد روز تم 2 گھنٹے یہاں پر آ کر میرے پاس پڑھا کرو گی، اور ہر روز ہی تمہیں ٹیسٹ ملا کرے گا۔ اگر تمہارے مارکس کم ہوئے تو تمہیں سزا بھی ملا کرے گی۔ کس طرح کی سزا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان پھر سے ہوش کھونے لگا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا سنجیدگی سے بولا، تمہیں پوری رات کمرے کے کونے میں کھڑا بھی رہنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ کیا ساری رات؟ مطلب 12 گھنٹے؟ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، 8 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں صبح کس وقت جاگتا ہوں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولتا وہ اس وقت کومل کو انتہائی زہر لگ رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے کومل کو معاف کر دیا تھا، اس دن کا حساب نہیں لیا تھا، ورنہ کومل کی جان تو سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ پہلا پورا ہفتہ تو ایکسائٹمنٹ میں ہی گزر گیا تھا۔ کومل کو بھی بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن اب جب ٹیسٹ دینے کی باری آئی تو اس کے خوف سے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ دل لگا کر نہیں پڑھتی تھی، اس کا پڑھائی میں 0 انٹرسٹ تھا، جبکہ ارشمان چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی سی پڑھ لکھ جائے
کیونکہ آج کل کے دور میں لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ارشمان نے اگلے دن کے لیے اسے کچھ فارمولاز یاد کرنے کے لیے دیے تھے جو بالکل بھی مشکل نہیں تھے، لیکن انہیں پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ وہ پورا دن حماد کے ساتھ ہی کھیلتی رہی تھی، کبھی دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی اور کبھی باہر جا کر بانوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے لگتی۔ سونیا اور طاہر جان بھی نانی کے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ آیوشمان کی امی بہت ہی نرم مزاج کی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اسی لیے حویلی میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ رات 8 بجے کا وقت ہو گیا اور اسے کتابیں اٹھا کر ارشمان کے کمرے میں جانا پڑا۔ بانو کو اب اس کے اور ارشمان کے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور اسے کہیں نہ کہیں یقین بھی تھا کہ ارشمان اسے اپنی بیوی کے روپ میں ضرور قبول کرے گا، کیونکہ محترمہ دادا جان کے دل میں بھی گھر بنا چکی تھی۔ روز ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا بناتی تھی اور ان سے بہت ہی احترام سے مخاطب ہوتی تھی، جبکہ دادا جان کے اپنے سگے پوتے تو ان کے پاس 1 منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھتے تھے۔ محترمہ کی جب فارمولا سنانے کی باری آئی تو وہ خالی خالی نظروں سے ارشمان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو جاؤ، حکم سناتا ہوا وہ خود اطمینان سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا اور کتاب پڑھنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہی تھا کہ وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کرے گا، اسی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب گئی۔ اس نے ارشمان کے ہاتھ سے کتاب لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ارشمان کو اس رویے کی امید نہیں تھی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس قدر بولڈ پن کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ چپ چاپ اس کے اگلے موو کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری سوچوں کو جھٹلاتی بھی وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا، لیکن تم میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اپنی محبتیں لٹاتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن جب ازدواجی تعلق بنانے کی بات آئی تو وہ سہم کر اس سے دور ہونے لگی۔ ارشمان نے اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر یقین انداز میں کہا، اگر تم آج مجھ پر یقین کرو گی تو میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اسی دن ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر جب تم میرے نزدیک آئی تو اس کے بعد تم سے دوری کا خیال ہی مجھے جان لیوا معلوم ہونے لگا۔ وہ آج پہلی بار اس سے اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا جسم ڈھیلا چھوڑتی جا رہی تھی، پھر اس نے اپنے آپ کو ارشمان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ امیر زادے نے اسے دھوکہ دے دیا ہے، وہ بس اسی وجہ سے ابھی تک اس کے ساتھ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں باہر نکلا۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ وہ حیرانگی سے ارشمان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر انہیں حقیقت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ دادی جان نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ حقیقت میں انہیں وہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ ارشمان کی نسل کو بہت ہی اچھے طریقے سے پروان چڑھائے گی۔ پلاشبہ وہ ایک چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی تربیت بہت خاندانی ہوئی تھی۔ انہوں نے سونیا کی نیچر سے بھی واقف ہونے کی بنا پر پہلی بار اپنی پوتی پر اس لڑکی کو فوقیت دی تھی۔ آیوشمان کی ماں تو اسے اپنی سینے سے لگا کر چٹا چٹ چومنے لگی تھی اور دادی جان بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ بعد میں جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے واویلا مچایا، لیکن سب نہیں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ آیوشمان نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اس سے پہلے وہ ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا چکا تھا، یعنی جائیداد سے عاق ہونے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید یہ پلس پوائنٹ تھا کہ دادا جان اتنی آسانی سے مان گئے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد جب حویلی کے آنگن میں 2 ننھے ننھے پھول کھلے تو سب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عزت مزید بڑھ گئی تھی۔
اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا جبکہ ارشمان کو بیٹی چاہیے تھی۔ اس نے نیکسٹ ٹائم کا کہہ کر بیٹوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جبکہ کومل کا ذہن تو نیکسٹ ٹائم پر ہی اٹک گیا تھا کیونکہ اب اس میں مزید ہمت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ارادہ تھا۔ 3 بیٹے ہو چکے تھے، وہ اسی پر ہی خوش تھی، لیکن شاید ارشمان کو کرکٹ ٹیم بنانی تھی۔ اپنے سگے بیٹے کے ہونے کے باوجود وہ حماد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی حماد کو احساس کمتری نہیں ہونے دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ارشمان بھی اسے بے انتہا چاہتا تھا۔